السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربُّکا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم خلیفہ کا کنسیپٹ دیکھتے ہیں۔ خلیفہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جانشین۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین بنایا، نہیں، اللہ کو تو موت آنی نہیں ہے، اللہ تو زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خلیفہ سے مقصد بیان کرنے کا اس کا اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، یعنی انسان کو میں نے ایک کے بعد دوسرا پیدا کیا، وہ اس کا جانشین، وہ اس کا جانشین، وہ اس کا جانشین، تو اس لیے سب سے پہلے انسان کو بھی اللہ نے خلیفہ کا لقب دے دیا۔ اور یہ بات یہاں پر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا جانشین بنے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہہ سکتے، انسان ہی انسان کا جانشین بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس وقت میں نے فرشتوں سے کہا بے شک میں جانشین یا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا کہ وہ زمین میں کیا کرے؟ خون بہائے، فساد کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہی تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، یعنی تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، کہا اللہ رب العزت نے بے شک میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے یہ بات کی تھی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ، یعنی میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پہ، تو بعد میں اتارا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر کیا لیا کہ اللہ وہ زمین پر خون بہائے گا، فساد کرے گا، اللہ تیری پاکیزگی، تیری حمد و ثنا، تیری تعریف، تیری عبادت، تیری کبریائی کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی نہ کوئی شادیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، نہ کوئی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، نہ کوئی تکلیفیں ہیں، نہ کوئی آزمائشیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آٹومیٹکلی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ انسان کو ان سارے کاموں کے ساتھ لگا کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، ان کاموں میں پڑھ کے کہیں وہ اللہ کو بھول تو نہیں جاتا۔ تو اللہ کا انسان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زمین میں ان تمام لوگوں کے ساتھ، تمام معاملات کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا اسے لقب بھی دے دیا، اسی بات کے اوپر کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرے، ایک دوسرے کے معاملات کے ساتھ رہتے ہوئے عبادات کو اچھے انداز میں کر سکے۔ اب اس کے ساتھ بھی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، یعنی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکیزگی، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پاکیزگی کس میں آئے گا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ہے پاکیزگی بھی اور یہ ہے تعریف بھی، دونوں باتیں آ گئی۔ اور سب سے بہترین جملے، الفاظ اللہ کو پسند ہیں۔ اس جملے کے الفاظ کے ساتھ کیا حقیقت حدیث میں بتائی گئی ہے؟ دو کلمات، ہاں جی، اور میزان میں بھاری ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کو اتنے کلمے پسند ہیں کہ زبان پہ پڑھنے میں کتنے ہلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، میزان کو بھر دیتے۔ اور یہ ایسی تسبیح ہے جو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیحات دی ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں، کچھ رات کو اور کچھ دن کو، یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔
فجر کے جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کو چلے جاتے ہیں, عصر کو جو فرشتے آتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں. 2 فرشتے صبح آتے ہیں اور 2 فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں. صبح والے کی ڈیوٹی عصر تک ہے اور عصر والوں کی ڈیوٹی فجر تک. اب دونوں فرشتے ایٹ اے ٹائم کس ٹائم ملتے ہیں؟ ایک فجر کے ٹائم اور ایک عصر کے ٹائم. چاروں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں وہ آسمان پر جب چڑھ جاتے ہیں تو تب ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے, حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے واقف ہے, جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, حالانکہ وہ خود واقف ہوتا ہے. لیکن فرشتوں کو باور کرانے کے لیے, فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ خون بہا کریں گے, فساد کریں گے, تو انہیں باور کرانے کے لیے اللہ ان سے پوچھ رہا ہے. اب انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تم تو کہتے تھے خون بہائے گا, فساد کرے گا, اب بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا. عصر کی نماز لیٹ نہیں کرنی چاہیے, ویسے تو کوئی نماز لیٹ نہیں کرنی چاہیے. عصر کی اور فجر کی نماز اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو اس کو لیٹ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں فرشتے اس وقت جمع ہوتے ہیں اور جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بندہ سو نہیں رہا تھا, دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں تھا, بلکہ کیا کر رہا تھا؟ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب ہم آئے ہیں تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب فرشتے بھی لاجواب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے کہ خون بہا نہیں کریں گے, سارے ہی فساد نہیں کریں گے, جو اللہ رب العزت چاہتا ہے وہ بھی کروا دیتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر اللہ رب العزت آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے, علم دے دیا. یعنی جن باتوں کا علم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں, وہ سارا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا. پھر روبرو کیا, فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی جو میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں. پہلی بات میں بھی لاجواب کر دیا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے, خون بہائیں گے, کیا لاجواب کہ نہیں وہ عبادت کر رہے تھے. اب دوسری بات ان کی کیا تھی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم حمد و ثنا کرتے ہیں, ہمارے پاس علم ہے, ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ وہ علم جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو کیا کیا فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے مگر وہ جو تو نے ہمیں بتایا اس سے زیادہ ہمیں بھی نہیں پتا. تو یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ غیب کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے, صرف اللہ کے پاس ہے. آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اللہ رب العزت نے اسی علم کی بدولت انہیں افضل بھی کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو کن باتوں پہ افضل کیا؟ علم کی بدولت بھی افضل کیا اور تعظیمی سجدہ کروا کے بھی افضل کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد توبہ کی دعا سکھائی, تب بھی افضل کیا, اور انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ بھی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. تو حضرت آدم کی فضیلت کو آپ سے پوچھے کیا ہے, تو 4 پوائنٹس بتائے ابھی میں نے. سب سے پہلی چیز کہ علم دیا, دوسری چیز تعظیمی سجدہ بھی کروایا, تیسری چیز کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بھی بنایا, چوتھا دنیا میں بھیجا تو دعا کے کلمات بھی سکھا دیے. پھر جب فرشتوں نے وہ باتیں نہیں بیان کی تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتاؤ, تو آدم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں بتا دی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, انہوں نے کہا تو پاک ہے, ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. یعنی فرشتوں نے اپنے آپ کو بڑی عظیمہ کر دیا کہ اللہ ہاں تو پاک ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, جتنا تو نے ہمیں علم دیا تھا بس اتنا ہی جانتے ہیں. اب دیکھ لیں جتنی سیٹ ہوتی ہے نا, جتنا عہدہ ہوتا ہے, جتنا انسان کو کام کرنا پڑتا ہے وہ اسی لیول تک جانتا ہے. ماں کہتی ہے میں جانتی ہوں اس بچے کے ذہن میں اب کیا ہے, باپ نہیں جانتا ہوتا. کیا خیال ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں زیادہ اپنے بچوں کو جانتی ہے نا, باپ نہیں جانتا. باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچہ بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, ماں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے. بچوں کی صلاحیتیں اسے پتہ ہوتی ہے, بچوں کے معاملات اسے زیادہ پتہ, کیوں وہ بچوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہے, تو باپ نہیں بتاتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنا جس کا عہدہ ہوتا ہے اسے اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے.
اور جب اسے اتنا علم دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کو بھی میں نے اتنا علم دیا جتنا دینا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم، کہا آدم علیہ السلام سے اے آدم آپ خبر دو ان ناموں کی. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب خبر دی ان ناموں کی آدم علیہ السلام نے، قال اعلم کلکم انی اعلم، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیب کی باتوں کو میں جانتا ہوں. واعلم، اور جانتا ہوں ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اس آیت سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم بھی جزوی ہے، جتنا اسے دیا گیا اس سے زیادہ ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، محدود علم ہے، زیادہ علم نہیں ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا کہنا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی پر جھوٹ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر کیا. ابلیس کا پہلا بایو ڈیٹا دیکھتے ہیں. ابلیس سب سے پہلے جنوں میں سے تھا. زیادہ عبادات کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شمار کیا جانے لگا. اب جب فرشتوں کو تعظیمی سجدے کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو بھی کہا سجدہ کرو. ابلیس وہ واحد ہستی ہے، یا کہہ لیں کہ وہ واحد ہے جس نے سب سے پہلے تکبر کیا. کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے بنایا، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا اور قیمتی سوٹ پہنا ہے، مٹی پہ کیسے بیٹھ جاؤں؟ نیچے قالین نہیں بچھا ہوا، دریاں بچھی ہوئی ہیں اور میلی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں اب اس پہ بیٹھے ہیں کیسے، حالانکہ مٹی کیا ہے؟ پاک ہے. اگر وہ دریاں خراب بھی ہیں، مٹی میں تھوڑا سا اسے مٹی گرد لگ چکی ہے، تو کیا اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اللہ اپنی عبادت وہاں کروا رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھیں ہم نہیں بیٹھتے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہائے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، جا کے ڈھونڈتی ہوں کوئی اچھی جگہ مل جائے. تو جتنا اچھا سوٹ بھی پہن لینا، یہ کبر نہیں آنا چاہیے، یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ جگہ گندی ہے. بلا شک صفائی نصف ایمان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے گھر کو گندا رکھیں، کہیں ایسی جگہ پہ آپ کو جا کر بیٹھنا پڑ جاتا ہے. اب آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، اب وہاں جا کے بیٹھنے لگی ہیں، دیکھتی ہیں مٹی ہے، اگر میں بیٹھوں گی تو میرے عبایا کو کیا لگ جائے گی؟ مٹی لگ جائے گی. پھر میں باہر جاؤں گی تو بہت برا لگے گا. کوئی برا نہیں لگے، ساری کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہے. صحابیات اور امہات المومنین نماز کے لیے آتے تھیں، بڑی بڑی چادریں پہن کر آتی تھی. مسئلہ پوچھا کہ نہیں پوچھا تھا کہ جب ہم راستے میں آتی ہیں تو ہمارے راستے خراب ہونے کی وجہ سے چادروں کے اوپر گندگی لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم آگے آتی ہو مٹی بھی تو لگتی ہے، جب مٹی لگتی ہے تو وہ پاک ہو جاتے. چادروں کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا، چادریں تو پاؤں سے نیچے لٹکانے کا حکم دیا ہے نا. اب آیا بھی کتنا پہنیں گے جو نیچے پاؤں تک جائے، تاکہ پاؤں اس میں چھپ جائیں. پاؤں کو چھپانے کا حکم ہے، جتنا ممکن ہو سکے اس کو چھپائیں. جرابیں نہیں پہن سکتے تو عبایا بڑا لے لیں، عبایا بڑا ہو تاکہ وہ پاؤں چھپ جائیں. صحابیات اور امہات المومنین جو جلباب پہنتی تھی، جو چادریں پہنتی تھی، وہ نیچے تک جاتے تھے، گھسٹ رہی ہوتی تھی. ویسے تو کپڑا گھسیٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں جو پردے کی چادر ہے وہ اتنی ہو کہ وہ آپ کے پاؤں سے نیچے جائے. تو یہاں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انکار کیا اور تکبر کیا. تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کر رہے تھے، کچھ تسبیح پڑھی تھی نہیں، صرف یہی کہا تھا کہ تعظیماً، یعنی آدم علیہ السلام کو میں نے فضیلت دی ہے تو تعظیماً اس کے لیے جھکو، تو تعظیماً جھکا گیا. آج دنیا میں کوئی بھی اپنی تعظیم کے لیے خود کہے لوگوں کو میں آؤں تو جھکا کرو، میں آؤں تو کھڑے ہوا کرو، میں آؤں تو تم میری تعظیم کرو، مجھے ایک عزت دو، اکرام دو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
یعنی جیسے کہ اسکولوں میں کالجوں میں تو کم ہے، اسکولوں میں سختی زیادہ ہوتی ہے. کوئی بچہ کھڑا نہیں ہوا ٹیچر کے آنے پہ، ٹیچر خود کہہ رہی ہوتی ہے نا میں جب آؤں تو کھڑے ہونا ہے، اصول بن چکا ہے. تو کوئی شخص کسی کے لیے خود تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے تو حرج نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے پسند کرتا ہے کہ جب میں آؤں کسی رشتہ دار کے گھر جاؤں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو مجھے اچھا نہ لگے، میں کہوں کہ میں آیا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کھڑے نہیں ہوئے، مجھے ملے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لوں. تعظیم صرف نبی کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا، اس کے بعد تعظیماً جھکنا کسی کے لیے نہیں ہے. درباروں پہ جا کر جھکنا، سجدے کرنا اولیاء اللہ کے آگے، پیروں فقیروں کے آگے اللہ نے منع کر دیا ہے ہی نہیں. کہ اگر میں تعظیماً سجدے کا حکم دیتا تو کس کو دیتا؟ کہ خاوند کو، بیوی کو، کہ خاوند کو تعظیماً سجدہ کرے، لیکن وہ بھی نہیں دیا، شرک کا سبب بن جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں دیا کہ لوگ کہیں سے عبادت نہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کہا کہ بیوی خاوند کے آگے جھکے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جھکنے کا حکم نہیں دیا. تو اللہ نے صرف چند ساعت کے لیے حضرت ابراہیم کی تعظیم کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کروایا، اس کے بعد کسی کے لیے بھی یہ تعظیم نہیں ہے. بڑے آتے ہیں خود کھڑے ہو کے ملتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اگر بڑے خود کہیں کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کن میں ہو گیا؟ کافروں میں شمار ہو گیا. 3-4 حدیثیں ہم اس کو دیکھ کے بات اپنی ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا دیدار کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے باپ آدم ہیں. آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں. موسیٰ کہنے لگے وہ آپ ہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. اور آپ ہی کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے؟ تو کہا ہاں. اور فرشتوں سے سجدہ بھی آپ کو کروایا گیا تھا؟ کہا ہاں. یہاں اصل میں یہ ساری باتیں پوچھنے کا مقصد فضیلت، ٹھیک ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم مل گئی. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر اسے جہنم مل گئی ہے تو ہماری ایک نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ سب سے چھوٹی نماز دیکھ لیں، عصر کی اور فجر کی، 4 رکعتیں اور 8 سجدے. ایک نماز چھوڑیں گے تو ایک سجدہ نہیں، 8 سجدے چھوڑ رہے ہیں. اور جب 8 سجدے چھوڑ کر پھر ہم کہیں ہم جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لے بھی جاتا ہے اللہ کے نہیں لے جاتا. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا تو اللہ نے اسے جہنمی قرار دیا، راندہ درگار دیا. تو آج ہم اپنی نمازوں میں کوتاہی نہ کریں کہ ہماری ایک نماز بھی چھوٹتی ہے تو ہم یہ نہ کہیں ایک ہی تو چھوٹی ہے، نہیں، 8 سجدے چھوٹ گئے. بڑی نماز ہے تو زیادہ سجدے چھوٹ گئے، اور اللہ ہمیں کیسے جنت میں داخل کرے گا؟ مفتی فتویٰ دے رہے ہیں کہ بے نمازی کی تو قربانی میں حصہ بھی نہیں ملا سکتے. 7 حصے ہیں نا قربانی میں، اگر بے نمازی کسی کو ملاتے ہیں چلو بھئی یہ بھی حصہ ملا لے وہ بھی ملا لے، لیکن ہم نے یہ چیک نہیں کیا کہ وہ کہیں بے نمازی تو نہیں ہے. بے نمازی کو اگر ملاتے ہیں تو ڈاؤٹ ہے کہ قربانی سب کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ڈاؤٹ ہے. کیوں ڈاؤٹ ہے؟ کیونکہ بے نمازی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کافر ہے نا. کفر اور مسلم میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. دوسری حدیث میں وہ جو وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام کو قبول کیا، پوچھا کیا کیا کرنا ہے، ساری باتیں بتا دی، کہا ساری باتوں پہ عمل کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ، تمہارا اسلام لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، تمہیں اسلام لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو اسلام لانا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا. تو ان احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے جب نماز نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے، پھر اس کو اپنی اجتماعی قربانی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں اپنی زندگی میں سمجھ نہیں آتے. ہم چلو تو بھی مل جا، تو بھی مل جا، تو بھی مل جا، ہم 7 لوگ مل گئے اب قربانی کر لے. اب ایک بے نمازی ہے، اس کی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے دوسروں کی بھی نہ قبول ہو تو پھر
تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کن لوگوں کو جوڑنا ہے. نماز پڑھنے والے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کو ہی اپنے ساتھ جوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہی میں کہہ رہی ہوں نا, اچھے کپڑے پہن کر, برقع پہن کر, مٹی پڑی ہے کوئی بات نہیں ہے, حرج ہی نہیں ہے, بعد میں جھاڑ لیں گے, جا کے دھو لیں گے, واش کر لیں گے. رائی کے برابر بھی تکبر ہمارے دل میں نہ آئے. رائی کتنا باریک دانا ہے, بالکل باریک, ہاتھ میں اٹھائیں تو پتہ ہی چلتا ہے رائی کا دانا ہے. تو اتنا باریک, اتنا سا بھی تکبر اندر نہیں آنا چاہیے. گھر میں بلا شک صاف ستھرا ماحول رکھیں. اگر کہیں نہیں ملا تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہائے میں اب کیسے کروں, میرا سٹیٹس نہیں ہے, میری ناک نہیں ہے. ایسی چیزیں ہمیں وہاں نہیں سوچنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہر اکھر مزاج اچھے اخلاق والا نہیں ہے, اکھر مزاج ہے, لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہر اکھر مزاج حرام خور موٹا, یعنی حرام خور حرام خوری کرتے کرتے موٹا ہو چکا ہے, اور غرور اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے. یہاں کافر کو جہنمی نہیں کہا, مسلمان ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو پھر بھی وہ کیا ہے, جہنمی ہے. 4 چیزوں کا ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آسنا میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت دھنستا چلا جائے گا. کیوں؟ کبر کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے. کچھ عرصہ پہلے تک دلہنوں کے لباس ایسے بنائے گئے تھے, یاد ہے, ٹیلز جسے کہا جاتا تھا. پیچھے اتنے لونگز ہوتے تھے, دلہن کہاں چل رہی ہے اور پیچھے, حالانکہ وہ آپ اپنے کپڑے خراب نہیں کرتے. اب دلہن کے کپڑے زمین کو لگ رہے ہیں, وہ 1 لاکھ کا لہنگا ہوتا تھا, وہ 80,000 کا لہنگا, وہ 1.5 کا لہنگا, اور پیچھے ٹیل کی وجہ سے وہ پیچھے گھسیٹتا چلا رہا ہے. تکبر سے اپنے کپڑے کو گھسیٹنے والے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسایا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. تو ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس سے زمین میں گھسے. ایسی کوئی ساری, ایسا کوئی یعنی کہ وہ جو میکسی ہوتی ہے جس کے پیچھے ٹیلز بنی ہوتی ہیں, ٹیلز ہو تو اتنی ہو کہ زمین پہ گھسنے والی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسا کپڑا, یا پھر کبھی دوپٹہ, کچھ لڑکیوں کو کچھ عورتوں کو ہوتا ہے کہ دوپٹہ پہن لیا, کونا ادھر لٹک رہا ہے اور باقی پیچھے گھسٹ رہا ہے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.